جمعرات کے دن دعا کی قبولیت کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، جن میں اس دن کی فضیلت اور اللہ کے بندوں پر خاص رحمت کا ذکر کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعرات کے دن اعمال اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں، خاص طور پر مغرب اور عشاء کے دوران دعا رد نہیں کی جاتی۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعرات والے دن نماز مغرب اور نماز عشاء کے دوران جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، جبکہ جمعۃ المبارک والے دن نماز عصر اور نماز مغرب کے دوران جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو ہر دن کی اپنی فضیلت ہے، ہر گھڑی کی اپنی فضیلت ہے، تو ان دنوں میں اگر ہم اللہ کا ذکر کر کے کوئی دعا مانگیں گے تو دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعرات کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دعا کرنے کی ترغیب دی، یعنی دعا کرنے کو فرمایا کہ آج کے دن دعا کے لیے خاص وقت ہے، اس وقت مانگی جانے والی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس وقت کا خوب فائدہ اٹھایا اور اللہ سے اپنے مسائل کے حل اور مغفرت طلب کی، یعنی اللہ سے دعائیں کی۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کے دن اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ اگر آج کے دن یہ مٹھی بھر لوگ مسلمان ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ جمعرات کے دن دعا کی قبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن رحمت کے دروازے کھلنے کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی بندہ خلوص دل سے دعا کرے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ جمعرات کا دن اللہ کی رحمت اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دن کو دعا، ذکر اور عبادت کے لیے خاص کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی آپ کامیابی حاصل کر سکیں۔ جمعرات کا دن روحانی برکتوں اور دنیاوی حاجات کے لیے بہت مؤثر اور باکمال سمجھا جاتا ہے، اور اس دن میں اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین اللہ کا ذکر و ذکار کرتے، وظائف کرتے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ اور اس دن میں صوفیاء کرام جتنے بھی تھے، صحابہ کرام جو تھے، جب اللہ سے ذکر کرتے تھے تو سب سے پہلے استغفار کی تسبیح پڑھتے تھے۔ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ 3 تسبیح پڑھ لیں، آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ یہ تسبیح گناہوں کی معافی اور برکت کے حصول کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اللہ کو منانے کے لیے بہترین عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 1 پہ استغفر اللہ یا استغفار کی تسبیح کرنی ہے نماز مغرب اور نماز عشاء کے دوران۔ جمعرات والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے کرنا ہے وضو میں کرنا ہے، نماز مغرب اور عشاء کے دوران ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھنی ہے، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں یا استغفر اللہ کی کوئی دعا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے درود پاک جتنا زیادہ ہو سکے وہ پڑھنا ہے۔ آپ 70 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، یعنی خواتین جو ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کاج بھی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 70 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں یا 500 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، پیار اور خلوص سے جتنا آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں آپ کریں۔ میں جو آپ کو تعداد بتا رہی ہوں، میں آپ کو کم از کم تعداد بتا رہی ہوں، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کا ذکر چاہے آپ تھوڑا کریں لیکن دل کی گہرائیوں سے کریں۔ اللہ کو یاد ضرور کریں لیکن سچے دل سے کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن میں قرآن پڑھ دیں یا آپ کے دل کی وہ کیفیت ہی نہ ہو،
جو ہونی چاہیے انسان کی اللہ کے حضور پیش ہو کے، اگر وہ کیفیت ہی آپ پر طاری نہیں ہوگی تو پھر آپ ایک دن میں پورا قرآن بھی پڑھ لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل میں وہ کیفیت ہے، یعنی آپ سچے دل سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ ایک لفظ پڑھ کے بھی اللہ سے مانگیں، یا اللہ کہہ کر بھی مانگیں، تو اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جب بھی آپ نے ذکر کرنا ہے، چاہے کم کریں لیکن دل کی گہرائیوں سے اور سچے دل کے ساتھ، دھیان، توجہ، یقین، بھروسے، توکل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 3 پہ آپ نے جمعرات والے دن نماز مغرب اور نماز عشاء کے دوران ہی 1000 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کو جب آپ نے پڑھنا ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کر لینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے اپنے دھیان کو کر لینا ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے صرف یوں ہی کلمات پڑھتے جانے ہیں، اور آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ کلمات ہم اللہ کو سنا رہے ہیں۔ یہ جو ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو کلمات پڑھیں گے، ہمارے کلمات اللہ سن رہے ہیں، اللہ کے فرشتے سن رہے ہیں۔ آپ کا بس یقین اور توکل یہ ہونا چاہیے، اور آپ نے ان کلمات کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی خاص مقصد کے لیے، بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، مشکل رستوں کو آسان بنانے کے لیے، مشکل رستوں سے نکلنے کے لیے، آپ لاکھوں حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، لاکھوں دعائیں قبول کروانے کے لیے، لاکھوں مقاصد پورے کروانے کے لیے، لاکھوں مشکلات کو آسان کروانے کے لیے، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو اگر پڑھ کے اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو بس آپ نے یہ کلمات جب پڑھنے ہیں نا، یقین کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور دھیان اللہ کی طرف رکھ کے پڑھنے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جب ہاتھوں کو اٹھتا ہوا دیکھے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو اٹھا ہوا دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے گا، اپنی شان شایان کے مطابق آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، ان کلمات کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 1000 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے گا، مقاصد کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، زندگی کو آسان کرے گا، حالات کو بدل دے گا۔ آپ جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور اس عمل کو اگر آپ پڑھ کے اللہ سے 10 لاکھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یقین پکا ہونا چاہیے، جس بندے کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، صرف رب کریم سے وہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا، انشاءاللہ اس کے مقدر کا جو ستارہ ہے نا، وہ چمک اٹھے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ شدت سے جمعرات کے دن کا پھر انتظار کریں گے کہ کب جمعرات آئے، ہم یہ عمل کریں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات عطا کرے۔ اتنا یہ بابرکت اور پر اثر با تاثیر عمل ہے۔ آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اس وظیفے کے بڑے فائدے ہیں، جو فائدے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ بھئی آپ لاکھوں دعائیں قبول کروانے کے لیے، لاکھوں حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے صرف جمعرات کی جمعرات ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہی 7 دن کریں، 21 دن کریں، 11 دن کریں، نہیں، ہفتے میں صرف 1 مرتبہ کرنا ہے، صرف جمعرات کے دن ہی اس عمل کو کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، مقدر اور قسمت کو چمکتا ہوا اور اپنی زندگی اور حالات کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہر جمعرات کے دن اس عمل کو کر کے بارگاہ الہی میں اپنی حاضری لگوائیں، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ کے حضور اپنے مسائل کو رکھیں، اور پھر اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔